الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک قابضک ورافعک الی من الدنیا من غیر موت ومطہرک مبعدک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک صدقوا نبوتک من المسلمین والنصارى فوق الذین کفروا بک وهم اليہود یعلونہم بالحجة والسیف الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون من امر الدین۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تم کو اٹھانے والا ہوں، میں تم کو واپس بلانے والا ہوں، ورافعک اور اپنے پاس اٹھا کر لانے والا ہوں دنیا سے بغیر موت کے، ومطہرک اور میں تم کو دور کرنے والا ہوں کافروں سے، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کے جو تیری اتباع کیے یعنی تیری نبوت کی تصدیق کی مسلمان اور نصارہ میں سے ان لوگوں سے اوپر جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور وہ یہود ہیں کہ یہ ان پر غلبہ پائیں گے حجت اور تلوار کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے۔ پھر میری طرف تم کو لوٹنا ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو دین کے معاملے کو لے کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ انتہائی واضح آیت ہے، سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ انتہائی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ جو آدمی کو قتل کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، قتل کا ارادہ کر رکھا تھا، اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے نا۔ تو یہاں پر متوفی جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ واپس لینے کے معنی میں ہے، قابض کے معنی میں ہے، وفات کے معنی میں نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ واپس بلا لیا، اٹھا لیا ہے نا۔ تو اس کا مشہور معنی جو وفات کا ہوتا ہے کہ روح کا نکل جانا، یہ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ آیا سمجھ میں؟ لہذا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ بعض عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، سمجھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ کر کے، سمجھا، صلیب پر چڑھ گئے پھر ان کو زندہ کر کے اٹھا لیا گیا، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی اور نہ قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا ہوں، یعنی تم کو اٹھانے والا، تم کو سمیٹنے والا ہوں، میں تم کو واپس لینے والا ہوں، ورافعک اور تم کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف دنیا سے بغیر موت کے، اور میں تم کو دور کرنے والا ہوں، سمجھا۔ مطہر جو ہے طہر یطہر، اس کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دور کرنا۔ اور میں تم کو دور کرتا ہوں، میں دور کرنے والا ہوں تم کو کافروں سے، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی آپ کے نبوت کی تصدیق کی، مسلمان اور نصارہ میں سے ان لوگوں سے اوپر جنہوں نے کفر کیا، آپ کا انکار کیا، اور وہ یہود ہیں۔ یعنی یہودیوں پر غلبہ میں دوں گا، کس کو؟ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو۔ کون عیسائیوں کو؟ جو مسلمانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یعلونہم بالحجۃ والسیف، کہ وہ ان پر غلبہ پائیں گے حجت اور سیف کے ذریعے سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، یعنی تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی دین کے معاملے کو لے کر کے
اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جو تم لوگ قائل ہو عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہے نا، اور مسلمان ان کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عملی فیصلہ ظاہر فرما دے گا، دکھلا دے گا۔ آگے دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ وَالْآخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ مَانِعِينَ مِنْهُ۔ بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں قتل کے ذریعے سے اور قیدی کے ذریعے سے اور جزیہ کے ذریعے سے، اور آخرت میں عذاب دوں گا سخت جہنم میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو عذاب سے بچا لے۔ یعنی جو لوگ کافر و مشرک ہیں، سمجھا، تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد جیسا نظریہ عطا فرمایا، اس نظریے کے بدولت مسلمان ان پر اسلام پیش کریں گے، اگر وہ اسلام قبول کر لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام قبول نہ کیے تو ان سے قتال کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جزیے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر اسلام پیش کیا، قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو جزیہ دو، اور ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، یعنی ہمارے بالادستی کو، ہمارے حکام کی بالادستی کو قبول کرو، ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کر دیں گے، اور اس کے عوض تھوڑا سا معمولی سا ٹیکس عائد ہوتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، یعنی جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا معمولی ٹیکس لگا دینا، سمجھا، یہ جزیہ کہلاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کہ تم اپنے دین پر قائم رہو لیکن سرکار کو تم کچھ ٹیکس دو، جس ٹیکس کے عوض تمہارے جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے، یعنی ہمارا بالادستی کو تم تسلیم کر لو، یہ جزیہ دینے سے اگر انکار کر دیں گے تو قتال کیا جائے گا ان سے، ہے نا، تلوار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو مسلمان جہاں بھی گئے، سمجھا، جس خطے میں مسلمان نے جنگ کی ہے تو پہلے اسلام پیش کیا ہے، یہی طریقہ ہے، اگر اسلام قبول کیے تو ہمارے بھائی، اگر اسلام قبول نہیں کیے تو ہماری بالادستی کو تسلیم کر کے سرنڈر کرو، جزیہ دو، ہم تمہارے جان و مال کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر جزیہ دیں تو ٹھیک ہے، نہیں جزیہ دیں، انکار کر دیں تو ان سے قتال کیا جائے گا، سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ کافروں کو سخت عذاب دے گا دنیا کے اندر، بئی طور کے مسلمانوں کو، صحیح دین والوں کو ان پر غلبہ عطا کر دے گا، اور مسلمان غلبہ پا کر کے ان کو یا تو قیدی بنائیں گے یا ان کو قتل کریں گے یا ان پر جزیہ نافذ کریں گے، اور آخرت کے اندر کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب ہوگا جس سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ بِالْبَابِ وَالنُّونِ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا، یا کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ، یوفی اور نوفی، متکلم کا صیغہ اور غائب کا صیغہ، کہ ہم اس کو پورا اجر دیں گے ان کو، اور واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے تو جنت کا بھی ذکر ہے، کافر کا ذکر ہے تو ایمان والے بندوں کا بھی ذکر ہے۔ آگے دیکھیے، یعاقبہم، یعنی ان کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو سزا دے گا۔ دیکھیے، رویہ ان اللہ ارسل الیہ، پوری تفصیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی۔ رویہ ان اللہ ارسل الیہ صحابتاً، مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بدلی بھیجا، بادل بھیجا، فرفعتہ، اور اس کو اٹھا لیا، فتعلقت به امہ، ان کی والدہ حضرت مریم اس سے چمٹ گئی عیسیٰ علیہ السلام سے، وبکت، اور رونے لگی، فقال لہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان القیامت تجمعنا، کہ قیامت ہم سب کو اکٹھا کر دے گا، یعنی قیامت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے اب۔ وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں ہوا، کہاں ہوا؟ بیت المقدس، بیت المقدس کے علاقے میں ہوا۔ وَلَهُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، اور اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ وَعَاشَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ 6 سِنِينَ، اور ان کی والدہ حضرت مریم ان کے بعد 6 سال زندہ رہیں۔ روى الشیخان، حدیثہ شیخین نے، امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ انه ينزل قرب الساعة، کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے قیامت کے قریب، وَيَحْكُمُ بِالشَّرِيعَةِ،
صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو قتل کریں گے، وَالْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَكَسِّرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، وفی حدیث مسلم انہ یمکث 7 سنین، اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہ 7 سال رہیں گے، وفی حدیث ابی داؤد الطیالسی 40 سنۃ، ابو داؤد طیالسی کی حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے، 40 سال زندہ رہیں گے، وَيَتَوَفَّى، وفات پائیں گے، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ان پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوعُ لُبْسِهِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدِهِ، احتمال یہ ہے کہ مراد زمین میں ٹھہرنے کا پوری مدت ہے، اٹھانے سے پہلے اور اٹھانے کے بعد کی، سمجھا؟ یعنی شیخین کی روایت بیان کیا، پھر مسلم کی حدیث کا ذکر کیا، ابو داؤد طیالسی کی حدیث کا ذکر کیا ہے نا؟ شیخین کی روایت میں تفصیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا اور بادل کے ذریعے سے اٹھایا، ان کی والدہ چمٹ گئی ان سے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت میں ہم اور آپ اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ملیں گے، اللہ نے لیلۃ القدر میں بیت المقدس میں اٹھا لیا یہ، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال کی تھی۔ کس نے لکھا ہے؟ بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت میں 33 سال عمر کی تھی، سمجھا؟ اور پھر کیا ہے اور شیخین کا ہے، اور ایک اور روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے قیامت میں کے قریب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہے نا؟ یعنی وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے اب دوبارہ، بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے، اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، سمجھا؟ دجال کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، چونکہ عیسائی خنزیر زیادہ کھاتے ہیں اور خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ خنزیر ان کے لیے بھی حلال نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے بتائیں گے کہ یہ خنزیر تمہارے لیے حلال نہیں تھا۔ وَيَكَسِّرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب جو ہوتا ہے پلس کا نشان جو ہوتا ہے عمارتوں پر، چرچ پر، اس صلیب کو توڑ دیں گے، سمجھا؟ اور تاکہ کیا ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، ایسے ہی صلیب کا نشان بنا رہتا ہے، بازو پھیلا ہوا، نیچے کا کیا ہے لمبا ایسا، اور وہ لٹکا رہتا ہے، سمجھا؟ عیسائیوں کی علامت یہی ہے صلیب، صلیب کے معنی آتے ہیں سولی کی جگہ، سمجھا؟ تو وہی شکل کا ہوتا ہے، ایک پلس کا نشان اور نیچے کا ایک طرف کا نشان ذرا لمبا ہوتا ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جو علامت ہوگی کہ عیسائیوں کی جو بالادستی رہی ہوگی یا تھی، یا عیسائیوں کا جو شعار تھا وہ شعار غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو نظریہ تھا وہ نظریہ کیا تھا؟ غلط تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو لوگ منحرف ہو گئے تھے وہ سب کیا تھے؟ غلط تھے، لہذا خنزیر حرام تھا، حرام ہے، اور صلیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، توڑ کر کے بتلا دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ عیسائیوں کے نزدیک صلیب کیا ہے؟ مقدس چیز ہے نا؟ اور کیا ہے؟ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور اس وقت جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ سارے لوگ اسلام قبول کریں گے، کیا کریں گے؟ اسلام قبول کریں گے، اسلام قبول نہ کرنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں کہ جزیہ اس سے لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو سارے لوگ قبول کریں گے اسلام، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ 7 سال ٹھہریں گے، ہے نا؟ ابو داؤد طیالسی کی روایت میں 40 سال بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، تو ایک حدیث میں 7 سال، ایک حدیث میں 40 سال، تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ 33 سال تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے دنیا میں رہے، اور 7 سال اٹھائے جانے کے بعد جب اتارے جائیں گے تو 7 سال اور رہیں گے، تو اس درمیان ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، دفن بھی ہوں گے، میت کا انتقال بھی کریں گے اور دفن بھی کیے جائیں گے، ہے نا؟ تو قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، 10 علامتیں، ان علامتوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے نا؟ اور عیسیٰ دجال کا خروج بھی ہے، دجال نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، کہاں پر؟ مقام لد میں، اسرائیل میں ایک جگہ ہے مقام لد، وہاں دجال مارا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال پگھلنے لگے گا، بھاگے گا، اور پھر کیا ہے؟ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، کیا؟ یاجوج ماجوج نکلیں گے، دیوار ٹوٹ جائے گی سد ذوالقرنین، اور یاجوج ماجوج دنیا کے اندر کل عددین ینسلون، جس طرح اوپر سے بالو گرتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج کثرت کے ساتھ دنیا میں چڑھ دوڑیں گے اور فساد فی الارض برپا کریں گے، اور کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی جہاں یہ فساد نہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے، ایمان والے بندوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے اور وہاں دعا کریں گے، اور دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام یاجوج ماجوج کو ایک گلٹی دے گا، پلیگ کی بیماری ہوگی،
اور گلٹی کینسر کی، طاعون کی، اور اس کے نتیجے میں تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے، اور جب مریں گے تو زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، ہر جگہ ان کی لاشیں لاش ہوگی، ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ پرندے اس لاش کو اٹھا کر کے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ڈال دیں گے، اور پھر بارش اتنی تیز ہوگی، موسلادھار ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ جس بارش کے نتیجے میں زمین سینیٹائز ہو جائے گی مکمل طریقے سے، زمین کی بدبو دور ہو جائے گی، وائرس وغیرہ پھیلے گا وہ دور ہو جائے گا، زمین بالکل چاندی کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جگہ خالی ہے، ایک جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، ہے نا۔ تو دیکھیے آگے سمجھ میں، تطبیق آگئی سمجھ میں۔ دیکھیے ذالک المذکور من امر عیسیٰ نتلوہ نقصہ علیک یا محمد من الآیات، یہ جو مذکور ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نتلوہ نقصہ علیک یا محمد من الآیات، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا جس کو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشانیوں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ نشانیوں میں سے ہے۔ من الآیات حال ہے، ہا سے، من الآیات کیا ہے؟ حال ہے۔ نتلوہ کے اندر جو ہا ہے نا اس سے من الآیات ثابتن سے متعلق ہو کر کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، اس حال میں کہ یہ نشانی ہے۔ وعاملہ ما فی ذالک من معنی الاشارۃ، اور اس کا عامل جو ہے ذالکہ کے اندر ہے اشارے کے معنی میں، یعنی ذالکہ جو ہے نا، ذالکہ اشارہ جو ہے اشارہ کے معنی میں ہوگا نا، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ اشارہ کے معنی میں ہوگا نا، تو ذالکہ کا جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے فعل ہے، تو وہی فعل اس کا عامل ہوگا، کس کا؟ حال، ذوالحال کا۔ والذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم میں سے ہے، یعنی محکم قرآن میں سے ہے۔ ان مثل عیسیٰ شانہ الغریب عند اللہ، شانہ الغریب عند اللہ کمثل آدم کشانہ فی خلقہ من غیر اب وهو من تشبیہ الغریب بالاغرب لیکون اقطع للخصم واوقع فی النفس، اور بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یعنی ان کی عجب شان اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی شان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور آدم علیہ السلام کے احوال تقریباً یکساں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے احوال ہیں کہ بغیر باپ اور ماں کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، دونوں امرے خون سے بنے ہیں، دونوں امرے خون سے بنے ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کا حال یا ان کی شان فی خلقہ، ان کی پیدائش میں بغیر باپ کے، وہو من تشبیہ الغریب بالاغرب، اور یہ غریب کو اغرب سے تشبیہ دینا ہے، یعنی مشبہ کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا حال، اور مشبہ بھی آدم علیہ السلام کا حال، تو مشبہ ہوا تعجب خیز غریب، ہے نا، اور مشبہ بھی اور زیادہ تعجب خیز یعنی اعجب، کیا؟ اعجب، ہے نا، اغرب، ٹھیک ہے۔ تو مشبہ کے اندر تعجب کم ہے، کم سے کم ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، لیکن مشبہ بھی میں نہ باپ ہے نہ ماں ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ تشبیہ غریب ہے اغرب سے، لیکون اقطع للخصم، تاکہ یہ تنازع کو زیادہ ختم، اس لیے کہ یہ تنازع کو زیادہ ختم کرنے والا ہے، واوقع فی النفس، اور نفس کے اندر زیادہ پیوست ہونے والا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی خلقت پر غور کرے گا انسان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت میں کوئی تعجب نظر نہیں آئے گا، آدم علیہ السلام کی خلقت زیادہ تعجب خیز نظر آئے گی، اور سب مانتے ہیں اس کو، عیسائی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بغیر کیا ہے؟ باپ ماں کے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ ماں کے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جو اللہ بغیر باپ ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے انسانوں کے ابا کو، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان ان دونوں شخصیتوں میں غور کرے گا تو آدم علیہ السلام کو زیادہ تعجب خیز پائے گا، اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں کیا دقت ہے؟ سمجھا؟ لہذا ہے یہودیوں تم کی الزام کیوں لگاتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پر؟ آگے دیکھو، الحق من ربک اوقع فی النفس خلقہ آدم من تراب، آدم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی ان کا ڈھانچہ بنایا مٹی سے، ثم قال لہو، پھر آدم سے کہا کن بشرا، تم انسان ہو جاؤ، فیکونو، تو وہ ہو گیا، فکانا، فیکونو کانا کے معنی میں ہے، یعنی مضارع کا معنی ماضی سے، کانا وہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ عیسیٰ، یہی حال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، قال لہو کن، اللہ نے ان سے کہا کن، تو ہو جا،
من غیر ابن بغیر باپ کے فکانا تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. سمجھا؟ تو وہ بھی امر کن سے بنے ہیں، یہ بھی امر کن سے بنے ہیں. تو ایک تعجب خیز چیز پر تم ایمان رکھتے ہو اور دوسرے تعجب خیز چیز پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ الحق من ربک، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. خبر و مبتدائن محذوفین، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. عبارت ہے امر عیسیٰ حق من ربک، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. اس طرح عبارت ہوگی. فلا تکن من الممترین، لہذا تم مت ہو شک کرنے والوں میں سے. الشاک کی نفی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک جادلک من النصارى، تو جو کوئی آپ سے حجت کرے نصارہ میں سے، جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. فی ہے کہ مطلب فی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا. بامرہ، ان کا معاملہ آ چکا. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ان کو رسول بنایا ہے. فقل لہم، آئے نبی آپ ان سے کہیے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو ہم بھی بلائیں، تم بھی بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی سامنے آئے، تم بھی سامنے آؤ. فنجمعہم، ہم سب کیا ہے، فنجمعہم، ہم اکٹھا کریں ان کو. ثم نبتہل نتذرع فی الدعاء، اور پھر ہم مباہلہ کریں. کیا کریں؟ ہم مباہلہ کریں، یعنی آہوزاری کے ساتھ دعا کریں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم کہیں کہ ہم بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. وہیں طور کہ ہم کہیں اللہم لعن الکاذب فی شان عیسیٰ، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو جھوٹ بول رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، ہے نا. وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران، یہ نجران کا ایک وفد آیا تھا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات چیت ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے یا قرآنی نظریے کی تردید کی تھی، ہے نا. اور اس کا کہا تھا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، دوبارہ زندہ ہوئے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا. تو جو ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے عقیدے کو حق ثابت کرنا چاہا اور مسلمانوں کے عقیدے کو باطل قرار دینا چاہا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ مباہلہ کے لیے، ہے نا، مباہلے کے لیے آؤ. مباہلے کا مطلب ہے کہ بھائی گھر کے تمام افراد نکل جائیے اور ایک دوسرے پر کہے کہ آپ بھی، جن دو آدمیوں کے درمیان مباہلہ ہو رہا ہو، تو وہ آدمی بھی اپنے گھر کے بال بچوں کے ساتھ باہر نکلے، بیوی بال بچوں کے ساتھ، اور اگلا آدمی بھی باہر نکلے، دونوں فریق باہر نکلے، اور پھر اس موقع پر وہ بددعائیہ جملے کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس معاملے میں جھوٹ بولنے والے پر، ہے نا، یا وہ ہلاک ہو جائے ایسا آدمی جو اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح وہ دعا کرے گا، ہے نا. تو یہ مباہلہ ہوا، ٹھیک ہے. اور مباہلہ جب ہوتا ہے اور خاص کر نبی جب مباہلہ کرے گا تو اس صورت کے اندر وہ فوراً ہی مباہلہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اور اگر جھوٹ لعنت والا مباہلہ ہے تو اللہ کی لعنت برس جاتی ہے. ہلاکت کا معاملہ ہوگا، ہلاک ہو جائے گا. نبی سے مباہلہ کرنے کے بعد قوم بچتی نہیں ہے. جس طرح فرمائشی معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لگی تو بچتی نہیں ہے، تو اسی طرح مباہلہ کرنے کے بعد نبی سے قوم بچتی نہیں، اس لیے کہ نبی کی بد دعا ہو یا دعا وہ قبول ہونی ہی ہونی ہے نا. تو دیکھیے، تو یہ نجران کا وفد، اب تفصیل دیکھیے. وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران، اور نجران کے وفد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، دعوت دی. نجران کی وفد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ہے نا. یہ 60-70 افراد تھے جو آئے تھے، سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا تھا. لذالک مباہلہ کے لیے، لما حاجوہ فیہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کیا تھا. فقالو، ان لوگوں نے کہا تھا، حتی ننظر فی امرنا ثم ناتیک، کہ ابھی رک جائیے، ہم کو اپنے معاملے میں غور کرنے دیجئے، پھر ہم آئیں گے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بلاؤ اپنے بال بچوں کو، اور ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بال بچوں سے کو سامنے نکالتے ہیں میدان میں، اور ہم لعنت کرتے ہیں، ہم کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں جھوٹ بولتے ہیں، تو مباہلے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان لوگوں نے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی مباہلے کا چیلنج دے رہا ہے. اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ڈر گئے اس سے، ہے نا. اور ان لوگوں نے
کہا کہ ایسا کیجیے ابھی چھوڑ دیجیے ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں، ہے نا۔ فقال زواریہم لقد عرفتم نبوتہ، فقال زواریہم، چنانچہ ان کے شیوخ نے، اسمہ ابو حارثہ، ان کے زواری نے کہا، سمجھا کہ لقد عرفتم نبوتہ، تحقیق کہ تم جانتے ہو ان کی نبوت کو، تم کو یقین ہے کہ یہ نبی ہیں، وَأَنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا، اور نہیں کیا مباہلہ کسی قوم نے نبی سے، إِلَّا هَلَكُوا، مگر وہ ہلاک ہو گئے، یعنی جس قوم نے بھی نبی سے مباہلہ کیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا ہے۔ فَبَادَعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوا، چنانچہ ان لوگوں نے صلح کر لیا، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَانْصَرَفُوا، اور چلے گئے، فَأَتَوْهُ، اور لوٹ گئے، فَأَتَوْهُ، پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَبَادَعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوا، چنانچہ ان لوگوں نے مصالحت کر لیا اور لوٹ گئے، اور پھر وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے ساتھ حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وَقَالَ لَهُمْ، اور آپ نے ان چاروں سے کہا، اِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، یا جب میں کہوں اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جھوٹ بولتے ہیں، تو اے فاطمہ، اے حسن حسین، اے علی، تم آمین کہنا۔ فَأَبَوْا أَنْ يُلَائِنُوا وَصَالَحُوا عَلَى الْجِزْيَةِ، چنانچہ جب دیکھا کہ نبی نکل چکے ہیں مباہلہ کے لیے تو وہ لوگ دم دبا کر کے بھاگ گئے، اعراض کیا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے مباہلہ، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر لعنت کرنے سے، مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، وَصَالَحُوا عَلَى الْجِزْيَةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ دینے پر صلح کر لیا کہ ہم ٹھیک ہے ایمان قبول نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے جزیہ ہم دیں گے۔ رواہ ابو نعیم، ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، وروا ابو داؤد، ابو داؤد نے یہ روایت کیا کہ انہم صالحوہ علی الفی حلۃ، کہ انہوں نے صلح کیا 2000 جوڑے پر، النصف فی سفر، نصف سفر کے مہینے میں، بل بقیت فی رجب، اور بقیہ رجب کے مہینے میں، وثلاثین درعا، اور 30 زرہ پر، وثلاثین فرسا، 30 گھوڑے پر، وثلاثین بعیرا، 30 اونٹ پر، وثلاثین من کل صنف من اصناف السلاح، اور 30 ہتھیار، ہر قسم کے ہتھیار میں سے 30 ہتھیار پر، ہے نا، یعنی ان لوگوں نے ان کا باتوں پر کیا کیا؟ صلح کیا کہ ہم ہر ہتھیار میں سے 30 ہتھیار دیں گے، 30 گھوڑا دیں گے، 30 زیرہ دیں گے، ٹھیک ہے، 2000 جوڑا ہم دیں گے، ہے نا۔ اتنے مال پر ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیا۔ یہ کس نے روایت کیا ہے؟ ابو داؤد نے، ہے نا۔ اور ابو نعیم کی روایت کیا گزری کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جزیے پر صلح کیا، جزیہ دینے پر، ہے نا۔ اور ابو داؤد کی روایت کیا کہتی ہے کہ ان لوگوں نے صلح کیا کس پر؟ اتنے اموال پر، ہے نا۔ وَرَوَى أَحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ، اور احمد نے روایت کیا اپنے مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، کہ انہوں نے فرمایا، لو خرج الذین یباہلونہ لرجعوا لا یجدون مالا ولا اہلا، کہ اگر وہ لوگ نکلتے جو مباہلہ کر رہے تھے تو نہیں لوٹتے، تو لوٹتے اس حال میں کہ نہ پاتے مال اور نہ اہل، یعنی سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ روت طبرانی مرفوعا لو خرجوا لاحترقوا، اور طبرانی نے مرفوع نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آسمان سے آگ اتر کر کے ان کو جلا دیتی، یعنی فوراً ہی ہلاک ہو جاتے۔ ان هذا المذکور لهو القصص الخبر الحق الذي لا شک فیہ، یقیناً یہ مذکورہ چیزیں یہ صحیح خبر ہیں، حق خبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ما من زائدۃ الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ معبود ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اپنے ملک میں، اپنی حکومت میں، الحکیم حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ، پس اگر وہ لوگ اعراض کریں ایمان لانے سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ فَيُجَازِيهِمْ، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَفِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ، ہونا چاہیے ان اللہ علیمہم ہونا چاہیے، کافی تھا، لیکن اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سمجھ گئے، تو دو چیز آئی، ایک عیسیٰ علیہ دو واقعہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے صعود کا آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا ذکر آیا لمبی حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کو لے کر کے اور نجران کے وفد کے ساتھ چیلنج کا ذکر آیا ہے نا،
کہ ان لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کیا تو آپ نے مباہلے کی دعوت دی ہے نا۔ تو مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر بار دو فریق کے درمیان اگر کوئی بات کو لے کر کے تنازع ہو تو دونوں فریق اپنے بال بچوں گھر بار کو لے کر کے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد وہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس معاملے میں جھوٹ بولنے والے پر، اور سارے لوگ آمین کہیں گے، ہے نا۔ آگے دیکھیے، بس ہو گیا۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تم کو اٹھانے والا ہوں، سمیٹنے والا ہوں۔ قابض کے معنی سمیٹنا، واپس لینا۔ میں تم کو واپس لینے والا ہوں، میں تم کو واپس لے رہا ہوں اور تم کو اٹھا رہا ہوں اپنی طرف دنیا سے بغیر موت کے، اور میں تم کو دور کر رہا ہوں کافروں سے، اور میں بنانے والا ہوں آپ کے متبعین کو جنہوں نے آپ کے نبوت کی تصدیق کی تھی مسلمان اور نصارہ میں سے، ان کافروں سے اوپر جو کہ یہود ہیں۔ یہ لوگ غالب آئیں گے یہودیوں پر حجت اور تلوار کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے، پھر میری طرف تم کو لوٹنا ہے اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو دین کے معاملے میں۔ بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں قتل کے ذریعے سے اور قیدی بنانے کے ذریعے سے اور جزیہ کے ذریعے سے، اور آخرت میں جہنم کے ذریعے سے، اور ان کا کوئی معاون نہیں جو ان کو عذاب سے بچا سکے۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، یا کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتے، یعنی ان کو سزا دے گا۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بادل بھیجا اور ان کو اٹھا لیا، ان سے ان کی ماں چمٹ گئی اور رونے لگی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قیامت ہم سب کو اکٹھا کر دے گا، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا بیت المقدس میں۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی اور ان کی والدہ زندہ رہیں اس کے بعد 6 سال۔ شیخین نے حدیث روایت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے قیامت کے قریب اور فیصلہ کریں گے ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق، دجال کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ ٹھہریں گے 7 سال، اور ابو داؤد طیالسی کی حدیث میں ہے کہ 40 سال، اور وہ وفات پائیں گے اور ان پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو احتمال ہے کہ مراد مجموع مدت ٹھہرنے کی ہو زمین میں، اور اٹھانے سے پہلے اور اٹھانے کے بعد، اترنے کے بعد کی۔ اور یہ جو مذکور ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ حال ہے نتلوہ کے ہاں سے، من الآیات سابقہ سے متعلق ہو کر کے نتلوہ کے ہاں سے حال ہے، اور اس کا عامل ذالکہ کا معنی اشارہ ہے، اور ذکر حق سے بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حال یعنی ان کی شان عجیب اللہ کے نزدیک ایسی جیسے کہ آدم کی شان عجیب پیدائش کے سلسلے میں بغیر باپ کے، اور وہ غریب کو تشبیہ دینا ہے اغرب کے ساتھ تاکہ وہ جھگڑے کو زیادہ ختم کرنے والا ہو اور نفس میں زیادہ راسخ ہونے والا ہو۔ خلقہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا آدم کو، یعنی ان کے ڈھانچے کو تیار کیا مٹی سے، تو ان سے کہا کہ تو ہو جا انسان، تو وہ ہو گیا۔ اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان سے کہا کہ تو ہو جا بغیر باپ کے، تو وہ ہو گئے۔ حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، مبتدا محذوف کی خبر ہے، عبارت ہے امر عیسیٰ پہلے محذوف ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ جو کوئی تم سے حجت کرے گا، یعنی نصارہ میں سے جو کوئی تم سے جھگڑا کرے گا بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، اس کا حکم آ چکا، تو آپ ان سے کہیے کہ تم بلاؤ، آؤ اور ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود، اور ہم سب اکٹھا ہو جائیں، پھر ہم آہوزاری کے ساتھ دعا کریں اور ہم کریں اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر، وہی طور کہ ہم کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں جھوٹ بولنے والے پر۔ اور تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو اس کی دعوت دی تھی جب ان لوگوں نے حجت کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ٹھہریے، ہم انتظار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شیوخ سے کہا، پھر ان کے شیوخ نے کہا کہ تحقیق کہ تم جانتے ہو ان کی نبوت کو اور اس بات کو کہ بھائی جو قوم بھی نبی سے مباہلہ کرتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے صلح کیا اور وہ لوگ لوٹ گئے، اور پھر اس کے پھر وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حسن، حسین اور فاطمہ اور علی، اور آپ نے ان سے کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ملعنہ کرنے سے، لعنت والی بددعا کرنے سے انکار کر دیا اور صلح کر لیا جزیے پر۔ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے روایت کیا کہ انہوں نے صلح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
2000 जोड़े पर आधा सफ़र के महीने में, बकिया रजब के महीने में मिल जाएगा। और 30 ज़िया और 30 घोड़ा और 30 ऊँट और 30 हर किस्म के हथियार पर सुलह किया। इमाम अहमद ने रवायत किया अपने मुस्नद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कि अगर वो लोग निकलते, अगर निकलते वो लोग जो हुजूर से मुबाहला कर रहे थे, तो वो नहीं लड़ा जाऊँ, तो वो लौटते इस हाल में कि ना पाते माल और ना अहल। आतवानी ने मरफू ने रवायत किया है कि अगर वो लोग निकलते तो जल जाते। यकीनन ये जो मज़कूर हुआ ये हकीकी वाक़या है, हकीकी ख़बर है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला ही ज़बरदस्त है अपनी सल्तनत में, हिकमत वाला अपनी कारीगरी में। अगर वो लोग एराज़ करें ईमान लाने से, तो बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है फसादियों को, अल्लाह उनको बदला देगा। और इसमें ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर को रख दिया गया है।